کہتے ہیں اسی لیے جب وہ حدیث روایت کی جائے جس میں یہی صورتحال ہو جس کا تذکرہ ہم اوپر کر رہے ہیں، تو جب ایسی حدیث روایت کی جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے من وجہینی، دو مختلف جانب سے، ایک روایت ادھر سے آ رہی ہے اور ایک ادھر سے، اور اس میں ایک ہی چیز بیان کی جا رہی ہے، مال علمی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بأن احدہما، ان میں سے ایک نے اس حدیث کو نہیں لیا عن الآخر، دوسرے سے، تو جزیما، تو یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے بأنہ حق، کہ یہ حدیث برحق ہے اور حقیقت ہے، خصوصاً اذا علم، جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان نقلتہ، کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے لیسو، ان میں سے نہیں ہیں، ممن یتعمد الکذب، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوں، وانما یخاف علی احدہم، ہاں یہ خطرہ رہتا ہے ان میں سے کسی پہ، کیا خطرہ؟ النسیان، بولنے کا، والغلط، غلطی کر جانے کا، کیونکہ فإن من عرف الصحابہ، جس نے صحابہ کرام کو جان لیا، کون سے صحابہ کرام؟ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود ہیں، ابی بن کعب ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ابو سعید خدری ہیں، ابو ہریرہ وغیرہ ہیں، عالم یقیناً، جو ان صحابہ کرام کو جانتا ہے وہ یقینی طور پہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ ان الواحد من ہؤلاء، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جھوٹی بات لگانے کا قصد کرتا ہو۔ کیوں جی خطرہ ہے جی ایسا کوئی کسی صحابی سے؟ کہتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان صحابہ کے نام میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو جان بوجھ کے کوئی حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دے جو اللہ کے رسول نے نہ کہی ہو۔ یہ کون سے صحابہ کے نام تھے؟ نمبر 1 درجے کے کہ دوسرے درجے کے تھے؟ یہ جن کے نام لیے ہیں دوسرے درجے کے تھے، پہلے درجے کے تو ابو بکر عمر ہیں نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو دوسرے درجے کے ہیں، ان سے ایسا ہمیں خطرہ نہیں ہے، تو ان سے کیسے ہو سکتا ہے جو ان سے بھی اوپر کے ہیں؟ فضلا عمن فوقہم، چہ جائے کہ وہ صحابہ کرام جو ان سے بھی اوپر ہیں، وہ کون ہے؟ نام لیں کسی کا، ہاں جی بیٹا نام لیں کسی کا، ابو بکر، عمر، عثمان، عشرہ مبشرہ وغیرہ۔ کما یعلم الرجل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جانتا ہے من حالی من جربہ، اس آدمی کی حالت میں سے جس کا اس نے تجربہ کیا ہے، وخبرہ خبرۃ باطن طویلہ، جس کا اس نے امتحان لیا ہے، تجربہ کیا ہے، جس کی اس نے آزمائش کی ہے، طویلتاً، لمبی آزمائش، وہ جانتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ لوگوں کا مال چوری نہیں کر سکتا، اور یہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، اور اس قسم کے امور کی آپ گواہی دیتے ہیں کسی نہ کسی آدمی کے بارے میں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں نا آپ کے ذہن میں۔ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں اب بھی ایسے لوگ ہوں گے جن میں سے کسی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی چوری نہیں کر سکتا، اور ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آدمی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، یہ آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، اس نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، معمولی سی بات میں یہ گواہیاں کیسے دینے چلا جائے گا عدالت میں؟ آپ نے اس کو کئی دفعہ چیک کیا، کئی دفعہ آپ کا اس سے واسطہ پڑا، کئی دفعہ آپ کے اس کے ساتھ امور پیش آئے، آپ نے اس کے ساتھ مل کے کاروبار کیا، آپ نے اس کے ساتھ مل کے سفر کیا، وہ رہائش میں آپ کے ساتھ رہتا رہا، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی چوری کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آدمی ڈاکہ ڈالے، ممکن ہی نہیں ہے، اور ایسے ہی یہ آدمی جھوٹی گواہی دے، بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا، اس کو چیک کیا آپ نے کہ کئی دفعہ اس آدمی نے حق بات کہی، چاہے اس کے باپ کے خلاف جا رہی تھی، چاہے اس کے بھائی کے خلاف جا رہی تھی، چاہے برادری کے خلاف جا رہی تھی، کئی واقعات ایسے پیش آئے، اس نے اپنی برادری کا جھوٹ کے معاملے میں ساتھ دینے سے انکار کر دیا، تو اب آپ کو یقین ہو چکا ہے ان تجربوں کے بعد کہ یہ آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو کہتا ہے ایسا دنیاوی امور میں ہو جاتا ہے، تو یہ صحابہ کرام سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے وہ بات جان بوجھ کر لگائیں گے جو آپ نے نہ کہی ہو؟ کہتے ہیں جیسے یہ صحابہ کرام جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے وہ بات نہیں لگا سکتے جو آپ نے نہ کہی ہو، یہی صورتحال کئی تابعین کی بھی ہے، یہی صورتحال کئی تابعین کی ہے۔ مرسل کا تعلق تابعی سے ہے کہ صحابی سے؟ تابعی سے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے نا۔ دیکھیں
کہتے ہیں اسی طرح مدینہ، مکہ، شام اور بصرہ کے کئی تابعین، کیونکہ یعنی کہ وہ بھی اسی طرح ہیں. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ جو پہچان لے گا ابو صالح سمان جیسے آدمی کو، آرج عبد الرحمن بن حرمز العارج کو، سلیمان بن یسار کو، زید بن اسلم اور ان جیسے آدمیوں کو، عالم قطعاً وہ یقینی طور پہ یہ گواہی دے گا، یقینی طور پہ جان لے گا کہ یہ لوگ ان میں سے نہیں ہیں جو حدیث میں جان بوجھ کر جھوٹ کا قصد کریں. چہ جائے کہ وہ تابعین جو ان سے بھی اوپر کے ہیں. پہلے ابن تیمیہ 4-5 تابعین کے نام لے رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا جھوٹ بولنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے وہ بات لگا دینا جو آپ نے نہ کہی ہو جان بوجھ کر، یہ ممکن نہیں ہے. ان کے بارے میں ممکن نہیں ہے، اور کئی تابعین ان سے بھی اونچے ہیں، تو ان سے یہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ مثل محمد بن سیرین، جیسا کہ محمد بن سیرین ہے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا ابن سیرین کا، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق کے پوتے. سعید بن مسیب ہیں، یہ بھی صحابی کے بیٹے ہیں. اور ایسے ہی عبیدہ بن عمر سلمانی ہیں، علقمہ بن قیس ہیں، اسود بن یزید ہیں، اور ان جیسے جو لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ جان بوجھ کے غلطی کریں، جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے وہ بات لگائیں جو آپ نے نہ کہی ہو. البتہ آگے وہ ابن تیمیہ یہ بیان کرنے لگے ہیں، لیکن ہم ان کی بات فوراً کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ جان بوجھ کے تو وہ غلطی نہیں کرتے، لیکن وہم تو ہو سکتا ہے، بھول تو سکتے ہیں، غلطی تو لگ سکتی ہے. جان بوجھ کے گواہی، ہم شہادت ان کے بارے میں ہم یہ دے رہے ہیں کہ جان بوجھ کے یہ ایسا کام نہیں کریں گے، لیکن بشر ہے نا، بھول جاتا ہے نا انسان، وہ تو ہو سکتا ہے. ہاں جی، کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُخَافُ، جو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، علی الواحد، ان میں سے کسی ایک کے معاملے میں وہ خطرہ کیا ہوتا ہے؟ من الغلطی، غلطی لگ جانے کا. کیونکہ غلطی اور بھول کثیر ما یعرض للانسان، یہ بہت زیادہ انسان کو پیش آتی ہے، انسان کو کئی دفعہ غلطی لگ جاتی ہے، انسان کئی دفعہ بھول جاتا ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں من الحفاظ، کئی محدث ایسے حافظ ہیں کہ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، لوگ جان چکے ہیں ان کا دور ہونا اس سے بہت زیادہ، غلطی سے بھی دور ہونا. کئی ایسے محدث گزرے ہیں جن کو لوگوں نے حدیثوں میں چیک کیا ہے، ان کے بارے میں یہ بھی نتیجہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے حدیث میں غلطی بھی نہیں کرتے، اتنے وہ پکے، اتنے یعنی کہ وہ احتیاط سے رہتے تھے، اور اتنا ان کا حافظہ مضبوط تھا. ومن الحفاظ، یعنی کہ محدثین میں سے کئی ایسے ہیں کہ لوگ جان چکے ہیں بعدہ، ان کا دور ہونا، عن ذالک، اس غلطی اور نسیان سے بھی، جداً بہت دور ہونا. جیسا کہ لوگوں نے جان لیا ہے امام شابی کی حالت کو، عامر بن شراحیل الشابی، امام زہری کی حالت کو محمد بن شہاب الزہری، و عروہ بن زبیر کی حالت کو عروہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے لگتے ہیں. قتادہ ابن دعامہ سدوسی کو لوگ جان چکے ہیں، سفیان ابن سعید ثوری کو جان چکے ہیں، و امثالہم، اور ان جیسوں کو جان چکے ہیں. خصوصاً کہتے ہیں امام زہری اپنے زمانے میں اور امام ثوری اپنے زمانے میں، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ابن شہاب زہری وہ آدمی ہے لا یعرف غلط، جس کی کسی بھی غلطی کا ہمیں پتہ نہیں چلا، حالانکہ مع کثرت حدیث ہی، ان کی حدیثوں کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود اور ان کے حافظے کی وسعت کے باوجود، جو چیزیں انہوں نے یاد کی ہوئی تھیں، جو ان کی محفوظات تھیں، جو ان کی احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس صرف 5 حدیثیں تھیں تو اس لیے آپ کہیں کہ جناب وہ بھولے نہیں ہیں، حدیثیں بھی بہت زیادہ بیان کی، محفوظات بہت زیادہ تھیں، معلومات بہت زیادہ تھیں حدیث کے معاملے میں، پھر بھی آپ کو امام زہری کی غلطی نہیں ملے گی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں حدیث میں ان سے غلطی ہوئی ہے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے تھے اپنے نبی علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے. اللہ نے اپنے نبی کے دین کو محفوظ کرنا تھا، سیو کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کہ علم کے پہاڑ، حافظے کے پہاڑ پیدا کیے. ان میں سے کئی ایسے محدثین ہیں جن کے بارے میں دوسرے محدثین کہا کرتے تھے یہ حافظے کا پہاڑ ہے، یہ جبل ہے. چلیں جی، کہتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
اب آخر میں خلاصہ بیان کرنے لگے ابن تیمیہ ایک دفعہ پھر، کہتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان الحدیث الطویل، کہ لمبی حدیث، چھوٹی حدیث نہیں، کون سی حدیث ہے؟ لمبی حدیث، اذا رویہ، جب روایت کی جائے مثال کے طور پہ، من وجہین مختلفین، دو مختلف قسم کی سندوں سے، من غیر مواطأۃ، باہمی کسی منصوبے کے بغیر، امتنع علیہ، اتنا ممکن ہوگا ان یکون غلطن، کہ وہ غلط ہو۔ لمبی حدیث، ادھر سے بھی ایک راوی بیان کر رہا ہے اس شہر کا، مدینے کا، اور ادھر سے بیان کر رہا ہے کوفہ کا۔ اس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں جب آپس میں رابطے کے لیے موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو پھر کہتے ہیں کہ ایک جیسی حدیث آ رہی ہے دونوں طرف سے، تو ناممکن ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، جیسا کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہو۔ نہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے، نہ اس میں بولیے غلطی کا امکان ہے، نہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے، نہ غلطی کا امکان ہے۔ فإن الغلط، کیونکہ غلطی، لا يكون في قصة طويلة متنوعة، غلطی نہیں ہوتی لمبے قصے میں جو متنوع قسم کا ہو، جس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہوں۔ یعنی کہ لمبی حدیث ایک جیسی دو راوی بیان کر رہے ہیں جن کی آپس میں منصوبہ بندی کا بھی امکان نہیں ہے، پھر بھی ایک جیسی حدیث لمبی بیان کر رہے ہیں، تو اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو وہم ہو گیا ہوگا، یہ کہ جھوٹ تو نہیں بولا لیکن وہم ہو گیا ہوگا، وہم بھی آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ۔ چلیں جی، فَإِذَا رَوَى هَذَا، تو جب یہ راوی بیان کرے قصتاً، کوئی قصہ، طویلتاً، لمبا، متنوعہ، مختلف قسم کا، وَرَوَاهَ الْآخَرُ، اور دوسرا بھی بیان کرے اسی قصے کو، مثل ما رواہ الاول، جیسے پہلے راوی نے روایت کیا ہے، من غیر مواطأۃ، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، تو امتنع الغلط فی جمیعہا، تو اس کے مجموعے میں غلطی کا ہونا ناممکن ہوگا، جیسا کہ جھوٹ کا ہونا ناممکن ہوگا فی جمیعہا، اس کے مجموعے میں، من غیر مواطأۃ، بغیر کسی منصوبہ بندی کے۔ جی کہتے ہیں اسی طرح انما یقع فی مثل ذلک غلط، سوائے اس کے نہیں اس طرح کی چیز میں غلطی ہو جاتی ہے اس قصے کی کسی ایک جزئی میں۔ ایسی جو لمبی بات ہوتی ہے، لمبا جو قصہ ہوتا ہے، لمبی جو حدیث ہوتی ہے، اس میں کسی جزئی میں، کسی ایک معمولی سی چیز میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پوری حدیث ہی غلطی سے آ گئی ہو، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا، اس لیے انما یقع، واقع ہوتی ہے غلط، غلطی، فی مثل ذالک، اس جیسی حدیث میں جو لمبی ہو، فی بعض ما جرى فی القصہ، اس کے بعض میں جو واقع ہوا ہے، جو بیان ہوا ہے اس قصے میں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ خریدا تھا، کس سے؟ جابر سے۔ جابر سے آپ نے، جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک سفر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ جو تھا وہ تھک گیا، چل نہیں رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، میں بہت پریشان تھا۔ نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، حالانکہ جابر پیچھے پیچھے رہ چکے تھے کیونکہ اونٹنی وہ جو ہے، اونٹ جو ہے وہ صحیح چل نہیں رہا تھا، تو آپ آئے، آپ کو پتا چلا، تو آپ نے ہلکی سی چھڑی ماری اس اونٹ کو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھڑی لگنے کی یہ برکت تھی کہ وہ ایسا تیز ہوا کہ سب سے آگے۔ اب نبی علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے ضرورت ہے۔ کہا نہیں جابر مجھے بیچ دو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے ضرورت ہے۔ کہا نہیں جابر مجھے بیچ دو۔ چنانچہ جابر نے بیچ دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اب تو اونٹ بالکل صحیح ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے اصرار پہ بیچ دیا۔ قیمت طے ہو گئی، اور معاہدہ یہ ہوا جابر نے کیا کہ مدینہ تک میرے پاس رہے گا، مدینہ میں جا کے میں آپ کو دے دوں گا، ابھی تو سفر میں ہوں نا۔ مدینہ میں نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے، جابر بھی پہنچ گئے، تو جابر پھر اونٹ لے کر مسجد نبی میں پہنچے، کیونکہ اللہ کے رسول کی عادت تھی جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو فوراً کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں۔ ہم کہاں جاتے ہیں فوراً؟ ہم تو گھر جاتے ہیں بچوں کے پاس۔ اللہ کے رسول پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ حضرت جابر اونٹ لے آئے، بار باندھ دیا،
اور کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ سے قیمت لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مطلوبہ جو قیمت مقرر ہوئی تھی وہ دی، بلکہ اضافی قیمت دی، جتنے پیسے طے ہوئے تھے اس سے بولیے ذرا زیادہ دیے۔ جب پیسے لے کر جا پر جا رہے ہیں خوشی سے، کتنے پیسے مجھے مل گئے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا اونٹ بھی لے جاؤ۔ اللہ کے رسول جابر کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے تھے، نیکی کرنے کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا۔ اچھا، اب یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن قیمت کتنی تھی اس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ کوئی راوی کہتا ہے کہ قیمت جو طے ہوئی تھی 20 دینار تھی، سونے کے 20 سکے، کوئی کہتے ہیں 4 دینار تھے، کوئی کہتے ہیں 1 اوقیہ 40 درہم تھے، اور کوئی اس کے علاوہ بتاتے ہیں اس میں کئی اقوال ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت کے سلسلے میں راویوں کو غلطی لگ گئی ہے۔ اس اونٹ کی قیمت کیا طے ہوئی تھی نبی علیہ السلام کے مابین اور جابر کے مابین، اس میں راویوں کو کیا لگ گئی ہے؟ بولیے ذرا، غلطی لگ گئی ہے۔ تو یہ اس جزئی میں غلطی لگی ہے، باقی واقعہ بالکل صحیح ہے۔ یہ اب کہنا چاہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں لہذا اس لیے انما یقع غلط، غلطی واقع ہوتی ہے فی مثل ذالک، اس جیسی حدیث میں جو لمبی ہو، فی بعض ما جرى فی القصہ، اس کچھ حصے میں جو اس قصے میں ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کا جابر سے اون خریدنا، فإن من تأمل طرقہ، جس نے اس حدیث کے طرق پہ غور کیا ہوگا، اس کی سندوں پہ غور کیا ہوگا، تو قطعاً عالم قطعاً وہ یقینی طور پہ جان لے گا کہ ان الحدیث صحیح، حدیث بالکل صحیح ہے۔ وَإِن كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا، اگرچہ انہوں نے اختلاف کیا ہے فی مقدار ثمن، قیمت کی مقدار کے بارے میں۔ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، اور امام بخاری نے یہ چیز اپنی صحیح میں واضح کر دی ہے۔ یہ جو مختلف اقوال ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں واضح کر دی ہیں کہ اس میں اختلاف موجود ہے، انہوں نے واضح کیا، اس کو ایسا نہیں ہے کہ گول مول چھوڑ دیا ہو۔ فإن جمہور ما فی البخاری والمسلم، جو بخاری اور مسلم میں احادیث ہیں ان میں سے جمہور سے مراد کیا ہے؟ اکثر۔ جمہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں ان میں سے اکثر مما یقطع، ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں، 100% کہہ سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ، کہ یہ احادیث نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں، آپ نے کہی ہیں، آپ قسم دے سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ لأن غالبہ من ھذا النحو، کیونکہ ان احادیث میں سے جو غالب ہیں 98%، 99%، وہ اسی قبیل میں سے ہیں، اسی جنس میں سے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ قَدْ تَلَقَّاهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ، اور اس لیے بھی کہ ان احادیث کو اہل علم نے لیا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ کیسے لیا ہے؟ قبول کیا ہے، تصدیق کی ہے۔ وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى خَطَأٍ، اور امت جو ہے وہ غلطی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب پوری امت کا ایک بات پہ اتفاق ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بالکل صحیح ہے۔ پوری امت کسی غلطی پہ متفق ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ بولیے ذرا، یہ ممکن نہیں ہے۔ فلو کان الحدیث کذبا فی نفس الامر، اگر حدیث جھوٹی ہوتی فی نفس الامر، اصل میں، والامت مصدق لہ، اور امت پھر بھی اس کی تصدیق کر رہی ہوتی، اس کو سچا جان رہی ہوتی، قابلۃ لہ، اور اس کو قبول کر رہی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لکانوا قد اجمعوا، کہ ان لوگوں کا، امت کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا اس چیز کی تصدیق پہ جو در حقیقت جھوٹ ہے۔ وَهَذَا اِجْمَاعٌ عَلَى خطا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجماع کس پہ ہو گیا؟ خطا پہ ہو گیا، غلطی پہ ہو گیا۔ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ، اور یہ ناممکن ہے، ایسا اتفاق ہو جانا ناممکن ہے۔ وَإِن كُنَّا نَحْنُ، اگرچہ ہم، بدون الاجماع، اجماع کے بغیر، نجوز، ممکن قرار دیتے ہیں، الخطا، غلطی ہو جانے کو، او الکذب، یا جھوٹ کو، علی الخبر، کسی حدیث کے معاملے میں۔ یہ ممکن ہے کوئی حدیث کسی نے گڑ لی ہو اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گڑی نہ ہو، غلطی لگ گئی ہو۔ لیکن جب کسی حدیث کے صحیح ہونے پہ امت کا اتفاق ہو جائے،
اب وہاں پہ کہنا شاید پوری امت کو غلطی لگ گئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. فَهُوَ كَتَجْوِيزِنَا، تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم جائز قرار دیتے ہیں قبل ان نعلم الاجماع، اجماع کو جان لینے سے پہلے. کس معاملے میں اجماع؟ علی العلمی، اس علم کے معاملے میں اجماع کو جان لینے سے پہلے جو علم ثابت ہوا ہے کسی ظاہر کے ساتھ یا کسی ظنی قیاس کے ساتھ، یقینی قیاس نہیں، کسی قطعی قیاس نہیں، کسی ظنی قیاس کے ساتھ، اس کے بارے میں ہم کیا جائز قرار دیتے ہیں، کیا ممکن قرار دیتے ہیں؟ ان یکون الحق فی الباطن، کہ حق در حقیقت اس کے خلاف ہو، ما اعتقدناہ، جو ہم نے سوچا ہے، جو ہم نے نظریہ اپنایا ہے. فَإِذَا أَجْمَعُوا لِلْحُكْمِ، لیکن جب کسی حکم پہ ان کا اجماع ہو جائے، جزمنا، تو ہم یقینی طور پہ کہیں گے بِأَنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ، کہ یہ حکم ثابت ہے باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی. اچھا جی، یہاں پہ جو بات کرنا چاہتے ہیں ابن تیمیہ، اس کو ذرا میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا. قیاس کا تذکرہ کیا ہے. کس قیاس کا؟ قیاس ظنی کا. کون سے قیاس کا تذکرہ کیا جی؟ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا حکم شریعت نے بیان کیا، ایک چیز کا حکم کس نے بیان کیا؟ اسی سے ملتی جلتی ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی جس کا تذکرہ شریعت میں موجود نہیں ہے. اس نئی چیز پہ آپ نے حکم لگانا ہے کہ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے یا غلط قرار دیتا ہے. اسلام میں یہ واجب ہے یا فرض ہے، یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے اس کا حکم اسلام میں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ نئی چیز اسلام کی بیان کردہ چیزوں میں سے کس کے ساتھ ملتی ہے، کس جیسی ہے. تو جس جیسی ہوگی تو ویسا ہی حکم آپ اس پہ لگائیں گے جیسا حکم شریعت نے اس پرانی چیز پہ لگایا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ پرانی چیز جو ہوگی اس کو کہتے ہیں اصل، اور جو نئی چیز آپ کو پیش آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں فرع. پرانی چیز کا ایک حکم ہوگا، وہی حکم آپ نے لگانا ہے اس نئی چیز پہ جس کو فرع کہتے ہیں. لیکن یہ تب ہوگا جب دونوں میں ایک جیسی علت پائی جا رہی ہو. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. گندم ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی. گندم ہے، گندم کی بے گندم کے ساتھ جائز ہے جب ایک طرف سے 10 کلو گندم ہو اور دوسری جانب سے 12 کلو گندم ہو. آپ کا اس میں گرامی کیا جی؟ عبد الباقی، ایسے ہی ہے، عبد الباقی صاحب ہیں جی. میں ان کی گندم مجھے پسند آ گئی، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میری گندم لے لیں 12 کلو اور اپنی گندم مجھے 10 کلو دے دیں. تو یہ جائز ہے جی؟ یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب سونے کی سونے سے بے ہوگی، گولڈ کی گولڈ سے بے، تو دونوں طرف سے گولڈ کتنا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. اگرچہ ہم یہ مسجد میں بیٹھنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ درس میں بیٹھنے والے بھی اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں. ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ جب گولڈ پرانا ہو جاتا ہے تو کیا کہتی ہیں؟ اب نیا ڈیزائن چاہیے. پرانا ڈیزائن ہوتا ہے کتنے کا؟ 5 تولے کا، 10 گرام کا. وہ دے کر نیا لے کر آتی ہیں 9 گرام والا، 4.5 تولے والا. یہ غلط ہے. پھر کیا کریں بھائی؟ یہ کریں کہ اپنا گولڈ پہلے بیچ دیں جتنے میں بکتا ہے، اس کے بعد نیا گولڈ خرید لیں، جو بھی لینا ہے. لیکن گولڈ بیچ کر گولڈ لینا اور آپ جو گولڈ دے رہے ہیں اس کا وزن زیادہ ہو، جو لے رہے ہیں اس کا کم ہو، شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ادھار کریں، ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے، بولیے ذرا، لیں گے. تو یہ گولڈ کی جب گولڈ سے بے ہوگی یہی اصول ہے، چاندی کی چاندی کے ساتھ بے ہوگی یہی اصول ہے، کھجور کی کھجور کے ساتھ بے ہوگی یہی اصول ہے، جو کی جو کے ساتھ بے ہوگی یہی اصول ہے، نمک کی نمک کے ساتھ بے ہوگی تو بولیے یہی اصول ہے. کتنی چیزوں میں یہ اصول بتایا اللہ کے رسول نے؟ 6 چیزوں میں. کتنی چیزوں میں؟ تو کیا دنیا میں 6 چیزیں ہیں؟ اور بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ چاول ہیں. اب
چاول نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ مکہ میں نہیں تھے. اب ہمارا واسطہ چاولوں سے پڑا. اب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے آدمی کہ چاولوں کے ساتھ جب ہم بیع کریں گے تو کیا تب بھی مقدار ایک جیسی ہوگی یا وہاں کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آیا میرے پاس. اب ہمارے پاس اصل موجود ہے کیا؟ گندم کے بارے میں کیا شریعت نے حکم دیا تھا بتائیے ذرا. تو وہاں منع کیا تھا، ایسے ہی ہے نا، وہاں پہ منع کیا تھا. اب ہم نے چاولوں کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاول اور گندم آپس میں ان کا کوئی لنک بنتا ہے کیا؟ کسی معاملے میں یہ ایک جیسے ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے، کیا سبب ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گندم میں جب بیع ہو رہی ہو دونوں طرف سے مقدار ایک جیسی ہونے کو لازم قرار دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ گندم کے بارے میں آپ نے یہ کہا، نمک کے بارے میں آپ نے یہ کہا، کھجوروں کے بارے میں آپ نے یہ کہا، جو کے بارے میں آپ نے یہ کہا، باقی چیزوں کے بارے میں نہیں کہا. تو ان چیزوں میں کون سی ایسی علت پائی جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں علت. ہم نے تلاش کرنا ہے علت کو. اب علت کیا ہے؟ اس میں علماء کرام میں اختلاف ہو گیا. مالکیہ کا جو مالکی علماء کرام ہے، امام مالک کو ماننے والے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں علت کیا ہے کہ گندم ایسی چیز ہے جو ذخیرہ کی جا سکتی ہے، سٹور کی جا سکتی ہے. سبزی سٹور ہو سکتی ہے جی؟ نہیں. تو گندم ایسی چیز ہے جو سٹور ہو سکتی ہے، پورا سال رہتی ہے، اور یہ بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ گندم بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہے نا. تو چاولوں میں ہم نے دیکھا چاول بھی سٹور ہوتے ہیں اور یہ بھی بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے؟ گندم کا. کہتے اب میں نے فتویٰ دے دیا، میں ایک مولوی صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے فتویٰ دے دیا کہ چاولوں میں وہی صورتحال ہے جو گندم کی ہے. کہتے ہیں اب میں نے فتویٰ تو دے دیا، اس فتوے میں غلطی کا امکان موجود ہے کیونکہ یہ قیاس ظنی ہے. یہ قیاس کون سا ہے؟ اگر شریعت نے خود بتایا ہوتا کہ گندم میں مقدار ایک جیسی ہونی واجب ہے، آگے پیچھے ہوگی تو سود ہوگا، اور اس کی وجہ یہ وہ وجہ اگر شریعت نے بتائی ہوتی پھر ہم نے کہنا تھا قیاس جلی. شریعت نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نشے کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. شراب کو شریعت نے کیوں حرام قرار دیا ہے؟ اچھا جی. اب چرس جو ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں جی؟ لیکن یہ قیاس کون سا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ قیاس ظنی ہے یا یہ قیاس قطعی ہے، یقینی ہے؟ یہ قیاس یقینی ہے. کیوں؟ کیونکہ شراب کیوں حرام ہے؟ نشے کی وجہ سے. یہ علت بالکل واضح ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے اور یہاں پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس علت کے بارے میں، اس سبب کے بارے میں، اس وجہ کے بارے میں شک و شبہ نہیں ہے. جس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا وہ وجہ کیا ہے جی؟ نشہ ہے. تو اب چرس کے بارے میں ہم کہیں گے یہ حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے اور یہ قیاس ہے ہمارا، اور یہ قیاس ظنی نہیں بلکہ قطعی ہے. لیکن جو میں چاولوں کا فتویٰ دیا میں نے آپ کو، یہ قطعی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ظنی ہے. ہو سکتا ہے گندم میں شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کی وجہ کو اور ہو. میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ گندم ایسی چیز ہے جو سٹور بھی ہوتی ہے اور جو ذخیرہ بھی بنتی ہے. تو اس لیے جو بھی چیز ذخیرہ بننے والی ہو، بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتی ہو، اس کا وہی حکم ہوگا جو گندم کا حکم ہے. یہ وجہ میں نے تلاش کی ہے. تو جب اب میں چاولوں کے اوپر یہی حکم لگاؤں گا تو یہ قیاس ظنی ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. تو ابن تیمیہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ ہم نے کوئی فتویٰ دیا قیاس ظنی کی بنیاد پہ تو ہمارا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہوگا کہ اس فتوے میں غلطی کا امکان موجود ہے. اس فتوے میں کیا موجود ہے جی؟ لیکن اگر اس فتوے پہ پوری امت کا اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اب غلطی کا امکان موجود
نہیں ہے. یہ ابن تیمیہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی احادیث ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ رہتا کہ بھئی انسانی کاوش ہے. کیا نظریہ رہتا؟ بولیے ذرا. انسانی کاوش ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے کسی نے حدیث جھوٹ بول کے بنا لی ہو اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگ گئی ہو، لیکن جب امت کا اتفاق ہو گیا ان احادیث کی صحیح ہونے پہ، اب غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ.